یہ حدیث اگر کوئی شخص دل لگا کے سن لے گا نا جی، انشاءاللہ وہ خوددار بن جائے گا، غیرت والا بن جائے گا، وہ اسے پتا چل جائے گا کہ نکاح کا خرچہ اصل میں کس کے ذمے ہے۔ وہ جان لے گا کہ خرچہ مرد کے ہی ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں۔ گھر کا سامان مرد کے ذمے ہے، بیوی کا نان نفقہ مرد کے ذمے ہے، ولیمہ مرد کے ذمے ہے، حق مہر مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے کچھ نہیں۔ آپ لوگ حدیث سن لیں۔ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نبی پاک نے شادی کی غرض سے اس عورت کو دیکھا۔ معلوم ہوا کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا یہ بھی سنت ہے، تاکہ بعد میں معاملہ خراب نہ ہو پسند ناپسند کا۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا مگر خاموش ہو گئے، پسند نہیں فرمایا اپنی شادی کے لیے۔ قریب ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی نے انکار کر دیا ہے۔ وہ شخص بولا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ نے اس عورت سے شادی نہیں کرنی تو اس کا نکاح مجھ سے کروا دے، میرے پاس بیوی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کے مشورے سے اس مرد سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے نکاح کی تیاری کے لیے، کوئی چیز ہے تیاری کے لیے، حق مہر ادا کرنے کے لیے؟ وہ شخص بولا، ما عندی شیئن، اے اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں میرے پاس، غریب شخص ہوں۔ اس کے باوجود آپ نے اس عورت سے نہیں پوچھا کہ وہ شخص غریب ہے تو آپ کے پاس کیا ہے، جہیز آپ بنا لیں، اس کا ولیمہ بھی آپ کر دیں، نہیں کہا اس عورت سے۔ اس مرد کے انکار کے باوجود آپ نے دوبارہ اس مرد سے کہا، فرمایا اپنے گھر میں جاؤ، کوئی چیز لے کے آؤ تاکہ حق میں ادا کر کے اس عورت سے شادی کر سکو۔ وہ شخص اپنے گھر میں گیا، پورا گھر چھان مارا، کچھ نہیں ملا، واپس آیا، عرض کی، اے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ دو بار انکار کیا، دو بار انکار کے باوجود آپ نے اس عورت سے نہیں فرمایا کہ وہ شخص غریب ہے، تیاری آپ کر لیں، نہ عورت تیاری کرے، یہ مرد کی شان کے خلاف ہے، یاد رکھے ذرا، قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ وہ مرد ہی کیا جو عورت کے پیسوں پر پلے، عورت کے پیسوں کا نکاح کرے، عورت کا لایا بستر استعمال کرے، عورت کا لایا بیڈ استعمال کرے، عورت کی لائی مشین استعمال کرے، عورت کے لائے کپڑے استعمال کرے، ایسا مرد نہیں، مرد کے نام پر دھبا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ تزوج ولو بخاتم من حدید، اللہ کے بندے کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ تاکہ تمہاری شادی ہو سکے۔ وہ شخص گھر میں گیا، پورا گھر چھان مارا، اس کو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آیا، کہا کہ میرے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ کچھ دیر بیٹھا، اس کے بعد اٹھ کے جانے لگا نا، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا اس مرد سے، اللہ کے بندے تجھے قرآن یاد ہے؟ یعنی کہ تین بار انکار کرنے کے باوجود آپ نے عورت سے نہیں کہا کہ تیاری آپ کر لیں، جیسے آج ہم کہتے ہیں عورت سے کہ جہیز میں کیا لے کے آؤ گی، ہمارے 500 براتیوں کو اچھا کھانا کھلانا، بکرا کھلانا، شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو؟ مگر وہاں کیا ہے، بار بار انکار کے باوجود آپ نے نہیں کہا اس عورت سے، آپ نے فرمایا، او اللہ کے بندے تجھے قرآن یاد ہے؟ وہ شخص فوراً بولا کہ جی اللہ کے نبی مجھے قرآن کی فلاں صورتیں زبانی یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے اتنا قرآن یاد ہے اور تو ابھی بھی کہتا کہ میں غریب ہوں، تو کہاں غریب ہے؟ پھر آپ نے اس عورت کے مشورے سے آپ نے فرمایا کہ جو قرآن تمہیں یاد ہے وہ قرآن اپنی بیوی کو نکاح کے بعد سکھا دینا، یہی آپ کا حق مہر ہے۔ آپ نے پوچھا عورت سے، آپ کو یہ حق مہر قبول ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کا حق مہر قرآن ہو اور ولی صاحب قرآن ہو، مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ تو آپ نے فرمایا اذهب فقد ملکتکها بما معک من القرآن، کہ جاؤ میں نے آپ کا نکاح اس قرآن کے بدلے میں کر دیا، جاؤ اپنی بیوی لے جاؤ۔ اس ساری بات کا نچوڑ کیا ہے کہ وہ شخص اتنا غریب تھا، ہو سکتا کہ وہ عورت کتنی امیر ہو، کتنی لین لاٹ ہو، مگر آپ نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا وہ امیر ہوگی
مگر اس کے باوجود آپ بار بار اس مرد سے ہی کہتے رہے کہ تیاری آپ نے کرنی ہے، کچھ نہیں ہے تو تیاری آپ نے کرنی ہے، انگوٹھی بھی نہیں تو تیاری آپ نے ہی کرنی ہے۔ کیوں؟ آپ تیاری کرو گے تو آپ کو دیکھ کر باقی بھی مرد آپ کے نقشے قدم پر چل کر وہ بھی اپنا سامان خود تیار کیا کریں گے۔ یہی اسلام کا اصول ہے۔ اللہ ہمیں ایسا مرد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔